بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم تمام بھائیوں کو اور مائیں اور بہنوں کو جس طرح سے اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین۔ ابھی 5 سے 6 دن کے اندر انشاءاللہ ہمارے درمیان، ہمارے سروں پر رمضان کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو بہت ہی بابرکت رحمتوں اور مغفرتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے۔ محترم سامعین، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحم و کرم فرماتا ہے، اتنا رحم و کرم فرماتا ہے
کہ اپنے بندوں کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ رمضان مہینے کی ان خیر و برکات سے ہم کیسے مستفید ہوں، کیسے ہم رمضان مہینے کی ان رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا مستحق کیسے بنے، کیسے ہم رمضان گزاریں کہ رمضان کی جو ہے برکتوں کو ہم حاصل کر سکیں، برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ انہی باتوں کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، رمضان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان سے پہلے خاص کر کے کن کن چیزوں کو کرنا، کن کن چیزوں کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو چیز کرنا ہے وہ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا، اور یہ ارادہ کرنا، یہ نیت کرنا، یہ عہد کرنا کہ میں خاص کر کے رمضان میں جو بھی عبادتیں کروں گا، جو بھی نیکیاں کروں گا، جو بھی اچھے اعمال کروں گا، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کروں گا۔ یہ نیت رکھنا، اس طرح سے دل کو پاک صاف کرنا اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ اس لیے کہ بغیر اخلاص کے، بغیر نیتوں کو صاف کیے ہوئے ہم کتنا ہی عبادت کیوں نہ کر لیں، ہماری عبادتیں بیکار ہیں، بلکہ وہ ریاکاری میں وہ عبادتیں شامل ہو جائے گی۔ تو رمضان کا سے فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے نیتوں کو صاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں صرف انہی باتوں کا حکم ہوا تھا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور یہ کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یہی جو ہے سیدھا اور سچا دین ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے عبادت کرنے کا حکم ہے، ساتھ ساتھ میں اخلاص پیدا کرنے کا حکم ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص کی مثال اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 100% اخلاص کس کو کہا جاتا ہے۔ اب یوں سمجھے کہ کوئی آدمی ایک مسجد کے لیے 10 لاکھ روپیہ ڈونیشن کیا، 10 لاکھ روپے ڈونیشن کرنے کے بعد، چندہ دینے کے بعد، ان میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تو اس مسجد کو 10 لاکھ روپے دیا ہے، میری کچھ الگ پرسنالٹی ہوگی، میری کچھ الگ حیثیت ہوگی، مجھے لوگ عزت کریں گے، مجھے سیلیوٹ کریں گے، اس طرح کی باتیں ذہن میں نہیں لانا۔ اچھا، اس کے بعد اگر مان لیجئے 10 لاکھ روپے دینے کے بعد پھر بعد میں کبھی کسی سے بحث و مباحثہ ہو گیا، کسی سے ہلکا پھلکا جھگڑا ہو گیا مسجد کے ذمہ داروں سے، تو کبھی بھی یہ زبان پر نہیں لانا کہ میں تم کو جو ہے 10 لاکھ روپے دیا ہوں، تم میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہو، ایسی بھی سوچ نہیں رکھنا۔ بلکہ عام آدمی جو نماز پڑھنے آتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، وہی حیثیت اپنے آپ کو، اسی حیثیت پر اپنے آپ کو رکھنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ تو اس طرح سے جو اخلاص پیدا کرنا ہر عمل کے لیے، یعنی ہم عمل کریں گے تو ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں میں یہ نہیں آنا کہ مجھے لوگ نمازی بولیں گے، مجھے بہت صدقہ خیرات کرنے والے، سخاوت کرنے والے بولیں گے، اس طرح کی جو اس میں نہیں آنا۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام طرح کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا، نیت درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا اور وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر نیتوں میں کھوٹ ہو، نیت صاف نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو، تو آپ کتنا بھی عمل کر لیں، روزانہ ایک قرآن ختم کر لیں، راتوں رات جاگ کر جو ہے نمازیں پڑھ لیں، صدقہ و خیرات جو ہے دل کھول کر کریں، سارے عمل کرنے کے باوجود بھی اگر اخلاص نہ ہو
تو ایسے اعمال جو ہے برباد ہے، بیکار ہیں۔ دوسرا کام جو کرنا، دوسری سب سے اہم چیز جو ہمیں کرنا ہے، خاص کر کے رمضان سے پہلے، یہ تو ہر عام حالات کے لیے بھی ہے، لیکن رمضان کے لیے خصوصی طور پر اس کو اس لیے کرنا کہ رمضان خاص طور سے عبادتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور نعمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا فائدہ، یہ جب یہ سب ان باتوں پر عمل کریں گے تبھی ان سب چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز جو کرنا، دوسرا کام کرنا، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھنا ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیجئے، آپ جو ہے خوب عبادت کر لیجئے، پورا رمضان بہت زیادہ عبادت کر کے گزار دیں، اگر شرک و بدعت میں کوئی انسان ملوث ہے تو ایسے انسان کے بھی اعمال اور عبادتیں پورا ضائع اور برباد اور باطل ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایک نبی جن کا عمل، جن کی عبادتیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جن کی عبادتوں میں سب سے زیادہ خلوص ہوتا ہے، جن کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، ایسے نبیوں کے بارے میں بھی، ایسے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ جب نبی کا ذکر آ گیا تو ان سے نیچے کا جو بھی آ جائیں، وہ کتنے بڑے امام ہو جائیں، کتنے بڑے صحابی ہو جائیں، کتنے بڑے اللہ کا ولی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، جب نبی اگر شرک کرے تو ان کے اعمال جب برباد ہو جائیں گے تو ان سے نیچے کے جو بھی لوگ ہیں اگر شرک و بدعت میں ملوث ہوں گے تو ان کے اعمال جو ہے ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اب دل میں اخلاص پیدا کرنے کے بعد، شرک و بدعت سے دور ہونے کے بعد، تیسری چیز جو کرنی ہے، تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے ہر چیز میں سنت کی اتباع۔ آپ جو بہت اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، آپ کے اندر شرک و بدعت نہیں ہے، آپ خوب عبادت کر رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہمارا عمل نہ ہو، ہماری عبادتیں نہ ہو، تو بھی ایسی عبادتیں ضائع اور برباد ہیں۔ ہم خوب اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، شرک و بدعت نہیں ہے، لیکن ہماری عمل، ہماری عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو، چاہے روزہ رکھنے کا طریقہ ہو، چاہے افطار کرنے کا طریقہ ہو، چاہے سحری کرنے کا طریقہ ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو، چاہے جو ہے گھر کا معاملہ ہو، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، چاہے دکان اور بزنس کا معاملہ ہو، ہر چیز میں ہمیں سنت کو فالو کرنا، اتباع سنت کو مد نظر رکھنا۔ ہمارے اندر اگر ایک اتباع سنت ہوگی، ہماری ہر چیز، ہمارا ہر عمل اگر سنت کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تبھی ہماری عبادتیں قابل قبول ہوگی، ورنہ ہماری عبادتیں اور ہماری نیکیاں سب ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1718 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی بھی ایسا عمل کرے، ایسی عبادت کرے، ایسی نیکی کرے جو ہمارے طریقہ پر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے طریقے پر نہ ہو یا میرے حکم کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل، وہ عبادت جو ہے مردود ہے، رد ہے، ریجیکٹیبل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ہم ہر چیز میں سنت کی اتباع کرنا۔ اب دل میں اخلاص پیدا کرنے کے بعد، شرک و بدعت سے دور ہونے کے بعد اور سنت کی اتباع کرنے کے بعد، چوتھی چیز کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ کی توفیق اور مدد مانگنا، اس لیے کہ اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت مخلص ہے، شرک و بدعت سے دور ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، لیکن عبادتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا ہے، وہ تراویح کے وقت سستی سے گھر میں جا کے سو جاتا ہے،
روزے میں برابر سے دل لگا کر روزہ نہیں رکھتا ہے، عبادتوں میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، تراویح 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتا ہے، جا کے جو ہے بازاروں میں جو ہے گھومتا ہے یا جا کے سو جاتا ہے یا گپ شپ کرتا ہے، تو یہ توفیق نہ ہونے کی وجہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے اللہ کی توفیق مانگنا اور مدد مانگنا، یہ نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیا دعا تھی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا کی تھی، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کر سکوں، میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکوں، اس بات کی توفیق عطا کروا، اور ایسی عبادت جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اب سوچ کر دیکھیے، ایک نبی، اتنا بڑا نبی اور اتنا بڑا بادشاہ، جن کی حکومت جو ہے ہواؤں پر اور چرند اور پرندوں پر، انسان اور جناتوں پر، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا نبی، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکوں۔ لہٰذا ہمیں بھی رمضان سے پہلے خاص کر کے دعا کرنا کہ اللہ مجھے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ مجھے طاقت دے اور توفیق دے اور مدد فرما۔ یا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مجھے رمضان میں راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر اللہ تیری عبادت میں راتوں کو گزارنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس طرح سے توفیق مانگنا پڑے گا۔ 5ویں بات یہ ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وصیت فرمائی اور کہا، اے معاذ، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما۔ کن باتوں پر مدد فرما؟ میری مدد فرما علی ذکرک و شکرک، تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں، تیرا شکر بجا لا سکوں، اور اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عنایت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو۔ تو اس طرح سے توفیق مانگنی چاہیے عبادت کے لیے۔ 5ویں چیز، سابقہ گناہوں سے معافی۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، رمضان شروع ہوتے ہی ماشاءاللہ عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، خوب جو ہے وقت لگاتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، تم خوشی سے چاہے ناخوشی سے تم اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم فاسق لوگوں میں سے تھے۔ تو پتہ چلا کہ فاسق لوگوں کی دعائیں یا عبادتیں یا خرچہ صدقہ خیرات وغیرہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ تو پتہ چلا کہ جو ہے گناہوں سے توبہ کرنا، سابقہ گناہ خاص کر کے جو کبیرہ گناہ، ان کو سوچ سوچ کر شرمندہ ہونا، سوچ سوچ کر جو ہے توبہ کرنا، رونا، گڑ گڑانا اور عہد کرنا، یا اللہ میں ان گناہوں کو جو ہے چھوڑ دوں گا اس کے بعد سے، اور آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا۔ اس طرح سے عہد کرنا، وعدہ کرنا اور توبہ کرنا، اس کے بعد عبادت شروع کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجیے کوئی آدمی کپڑا پہنا ہوا، بہت گندا کپڑا ہے، میل کچیل ہے، گلیس گندگی لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر عطر گھس رہا ہے، وہ تو آدمی اس کو پاگل ہی بولیں گے۔ تو اسی طرح سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، پھر عبادتیں کرتا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے پہلے سارے گناہوں سے توبہ کرنا سچے دل سے، اور جو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اگر حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہو تو ان کا حق لوٹا دینا، اس کے بعد انشاءاللہ عبادت کیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے عبادتوں کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ 6ویں چیز کیا کرنا ہمیں؟ آنکھ، کان اور زبان کا صحیح استعمال۔ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے، روزہ صرف جو ہے بھوکا پیاسا اور خواہشات سے دور رہنے کا نام نہیں ہے،
روزہ جو ہے کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ منہ کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ جو ہے، روزہ کی حالت میں آدمی کو بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر بھی جہل والا کام کرتا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، بہتان ترازی کرتا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے لوگوں کو ستاتا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے انسان کو جو ہے گالی ستاتا، پریشان کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا روزہ رکھنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان کا بھوکا پیاسا رہنے کی۔ تو پتہ چلا کہ روزہ رکھ کر اگر ہم اپنے آنکھوں کو صحیح استعمال نہ کریں، اپنے کانوں کا غلط استعمال کریں، ہم زبان کا غلط استعمال کریں، تو گویا کہ ہمارا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903 ہے۔ ساتویں چیز جو ہمیں کرنا ہے رمضان سے پہلے خاص کر، اچھا روزہ میں جو ہے اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ تو روزہ رکھنے کے بعد روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اندر سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ روزہ میں آدمی بہت ساری چیزوں سے بچ کر رہتا ہے، تو روزہ جیسے اخلاص والا عمل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، اس لیے روزہ کا بدلہ بھی اس کا کچھ خاص ہے۔ روزے کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ دوسرے اعمال کا بدلہ جو ہے فکس ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے عملوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوا دیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی جو ہے نیکیاں لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے کوئی متعین نہیں، کوئی فکس نہیں، اللہ بے شمار جو ہے نیکیاں دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ تو اتنی ساری رکاوٹوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ ساتویں چیز جو ہے مال حرام سے اجتناب کرنا۔ رمضان میں جو ہے آدمی بہت نیکیاں کرتا، بہت عبادتیں کرتا، لیکن حرام چیز سے دور نہیں رہتا، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 1015 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ یعنی ایک آدمی بہت لمبی سفر طے کر کے اللہ کے راہ میں جاتا ہے، اور اس کا بال، اس کا چہرہ، اس کے کپڑے گرد و غبار، گرد سے جو اٹا رہتا ہے، اور اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے، اور حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ اگر حرام کھاتا کوئی، چاہے کسی بھی طریقے سے، کسی کا حق مار کے کھاتا ہو، سود کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی طریقے سے حرام کھاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ عبادت تو بعد کی چیز ہے، اگر کوئی دعا کرتا دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلے حرام چیزوں کو چھوڑنا، خاص کر کے رمضان سے پہلے، اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر توبہ کرنا، اور سچے دل سے توبہ کر کے دوبارہ حرام کاری نہ کرنے کا عہد کرنا، اور جو ہے کسی کے بندے کا حق اس معاملہ میں ہے تو ان کے حق کو لوٹا دینا، تب جا کر انشاءاللہ رمضان کی عبادتیں کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ آٹھویں چیز جو کرنا ہے رمضان کی فضائل اور برکات سے مستفید ہونے کے لیے، آٹھواں کام جو کرنا ہے وہ آپسی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھائی میں لڑائی جھگڑا ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، ایک جو ہے عزیز و اقارب سے جو ہے دشمنیاں ہیں، دوست و احباب سے دشمنیاں، حسد ہے، کینہ، کپٹ، بغض، حسد ہے، تو ایسے لوگوں کی عبادتیں اللہ کے یہاں نہیں پہنچتی ہے، اور ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یوں آ رہی ہے، حدیث تفتح ابواب الجنت
الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. کہا کہ جنت کا دروازہ جو ہے ہفتے میں 2 بار کھولا جاتا ہے، پیر اور جمعرات کو، اور ان میں ان سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو شرک اور بدعت نہیں کرتا ہے، وہ سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو آدمیوں کے. وہ 2 آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے کینہ کپٹ اور حسد رکھتا ہو، ایک دوسرے سے جو ہے دشمنیاں رکھتا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، ان دونوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مہلت دو، ان 2 آدمیوں کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لے، آپس میں جو ہے محبت پیدا کرنے لگے، آپس میں جو ہے دشمنیاں ختم کر لے. ان کو مہلت دو، ان کو مہلت دو، ان کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر لے. تو پتہ چلا ہم کتنے بھی عبادت کرتے رہیں ہماری مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ایک بھائی سے جن کے ساتھ لڑائی ہے ان سے ہم جب تک صلح نہیں کر لیں گے تب تک جو ہے ہماری مغفرت جو ہے اٹکی ہوئی رہیں گی. لہٰذا گزارش ہے کہ جو بھی بھائی ہمارے کسی سے اگر دشمنی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کچھ معاملہ بگڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ رمضان سے پہلے خاص کر کے وہ کوشش کریں کہ ابھی کر لیں. اس لیے کہ موت کا وقت تو کسی کو پتہ نہیں نا، ابھی یہاں سے اٹھ کر گئے، ختم ہو گئے، مر گئے تو کیا ہوگا. اس لیے کوشش کیجئے پہلے فرصت میں کسی کے ساتھ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی آپ ان سے جا کے ملاقات کیجئے، سلام کیجئے اور بولیے جو ہو گیا سو ہو گیا، میری طرف سے کچھ غلطی کے معاف کر دو. اس طرح کر کے صلح کر لیجئے تو انشاءاللہ رمضان میں جو بھی عبادتیں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ہماری مغفرت فرمائے گا. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے خصوصی طور پر مغفرت کا مہینہ ہے. اور ایک چیز کیا ہے، تراویح آتی ہے، 9ویں چیز، امام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھنے کی کوشش کرنا. آدمی 2 رکعت پڑھ کے چلا جاتا جائز ہے، لیکن جو فضیلت جو بیان کی گئی اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے. امام کے ساتھ مکمل تراویح پڑھیں، وتر تک پڑھیں، اس کے بعد جو ہے جائیں. تو اس سے کیا فضیلت ہے؟ کہا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، تراویح کے لیے کھڑتا ہے، حتی ینصرف یہاں تک کہ امام جو ہے نماز ختم کر کے منہ پھیر نہ لے تب تک امام کے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا. لہذا کوشش کریں کہ تراویح کی نماز جو ہے امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پوری تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. اور آخری 1-2 باتیں چھوٹی چھوٹی بتا کے ختم کروں گا انشاءاللہ. نمبر 10، کثرت سے تلاوت کرنا. یہ مہینہ جو ہے تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. صحابہ کرام، سلف صالحین اس مہینے میں خاص کر کے ساری مصروفیات کو چھوڑ دیتے تھے، ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے. یہاں تک کہ درس و تدریس کا جو حلقہ ہوتا تھا ان حلقوں کو بھی جو ہے روک دیتے تھے اور اپنا پورا وقت تلاوت میں اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. اس میں بہت سارے سلف صالحین کے واقعہ ہیں. کوئی جو ہے 3 دن میں ایک بار ختم کرتے تھے، کوئی 8 دن میں، کوئی ہر رات میں ختم کرتے تھے، کوئی جو ہے اس 30 دن میں 60 ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 30 دن کے روزے میں 60 بار 60 ٹائمز جو ہے قرآن کریم ختم کرتے تھے. تو اس طرح سے صحابہ کرام سلف صالحین، حالانکہ 3 دن سے پہلے قرآن کریم ختم کرنا منع ہے، وہ سمجھنے کی وجہ سے جو بھی وجہ ہو، لیکن اتنا زیادہ مطلب پڑھنے میں مگن ہوتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ ان کا پورا دن رات قرآن کی تلاوت میں گزر جاتا تھا، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. بعد میں جب کاؤنٹنگ ہوتی تھی تو پتہ چلا کہ میں نے تو اتنا ختم کر لیا، میں تو روزانہ ہی ختم کر رہا ہوں. اس طرح سے جو ہے تلاوت میں جو ہے آدمی منہمک ہو جاتے تھے سلف صالحین. تو ہمیں بھی اس چیز کو کرنا چاہیے. آخری بات جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان سے پہلے خاص کر کے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ سخی انسان تھے دنیا میں، لیکن جب رمضان کا وقت ہوتا، رمضان آتا اور جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ملاقات کرتے، تو آپ کی سخاوت جو ہے تیز و تند ہوا کی طرح بڑھ جاتی تھی. اتنا سخاوت کرتے تھے، اتنا دیتے تھے، اتنا خرچہ کرتے تھے، اتنی مدد کرتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے
اس لیے کہ رمضان میں بھی 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 10 سے 70 سے 700 گنا، یعنی 1 روپیہ خرچ کریے تو 700 روپے کے برابر، کتنا زیادہ! تو یہ بے حد ثواب اور نیکی کمانے کا ذریعہ ہے۔ خاص کر کے جو ہے غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، جو جیل میں بند ہیں جو ہے بے گناہ ان کو رہا کیجیے۔ اسی طرح سے جو ہے صدقہ خیرات کیجیے، مسجدوں میں دیجیے، دل کھول کر مدرسوں میں دیجیے۔ یہ مسجد اور مدرسے جو ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر یہ مسجد اور مدرسے کمزور ہوں گے تو اسلام بھی کمزور ہو جائے گا، اور جب اسلام کمزور ہوگا تو پھر ہمیں جو ہے نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، ہمیں عبادت کرنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حالت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ بہرحال ہمیں مسجد اور مدرسے کو اور مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی باتیں بتائی ہیں ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے پہلے خاص کر کے ان پر عمل شروع کر دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔